میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی، میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا، آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا۔ کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی قوت دی ہے، اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے، ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا۔ میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے۔ میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خوف کے بت کی میں پوجا کرتا نہیں، اور نہ آپ کو کرنی چاہیے۔ کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو، کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو جو سب سے دردناک اور تکلیف دہ واقعہ وہ ایک ہی ہے، جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے تو بلکہ دعوت دی تھی امام حسین کو، ان کو پتا تھا وہ راہ حق پہ ہے، ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو، لیکن یزید کے خوف کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا اسلام میں۔ آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں، میری طرح آزاد ہو جائیں اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں۔ مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی 26 سال پہلے، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ دو طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے، ان کے پاس اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، بڑے بڑے پراپرٹیز، مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن میں پراپرٹی ہے، بیٹا ون ہائیڈ پارک وہ سب سے مہنگا علاقہ ہے، آف شور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کو تو پاکستان نیچے جاتا ہے، ان کو کیا ہوگا؟ جب مشکل پڑتی ہے جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے۔ ٹیکس بزنس مین ہے، ٹیکس چوری کیا وہ باہر۔ ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر۔ تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا یا نہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں، کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے۔ اور اس لیے میں ان کے خلاف نکلا تھا آج سے 26 سال پہلے، اور اس لیے جب تک میرے میں سانس ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، وہ اکثریت اس ملک کی عوام ہے، اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں، وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے۔ آج سری لنکا کے اندر IMF نے حکم دیا سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو۔ مصر کے اندر IMF نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج کی فضول خرچیاں کم کرو۔ تو کیا وہ جب ہم جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹنوں پہ لے آئی ہے، اپریل میں پاکستان کدھر کھڑا تھا، صرف اکنامک سروے آف پاکستان آپ دیکھ لیں، اور آج کدھر ہے؟ تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے، کیا ہماری طرح کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں، کیا ہماری آزادی خطرے میں ہوگی یا نہیں؟ تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں۔ اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو 30 سال سے لوٹ رہے تھے۔ چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں، صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے۔ آج تو ٹیلی فون ہے، اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے۔ ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر۔ تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے، وہ ادارہ جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے۔
کہ اگر ایک ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو ہمیں سوویت یونین کی مثال ہے کہ وہ ملک ٹوٹ گیا. تکڑی ترین فوج تھی لیکن ملک ٹوٹ گیا کیونکہ معیشت نیچے چلی گئی. تو ان کے نیچے جو انہوں نے 30 سال سے یہ ملک سے کر رہے ہیں، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں. آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ اگر ظلم نہ، آپ کے پاس اب 2 راستے آ گئے ہیں. ایک تباہی کا راستہ ہے، ایک مشکل راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ ہے، لیکن پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب صحیح فیصلہ کریں گے. اور پھر میں ذرا 2-3 اور چیزیں بتا دوں. جے آئی ٹی، اب جے آئی ٹی بنی تھی، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. پہلے تو 16 دن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی انویسٹیگیشن. پولیس ایف آئی آر کاٹ کے دیکھ دیتی کہ صرف ایک شوٹر تھا اور دینی انتہا پسند نے اٹیک کیا تھا. جو میں پہلے سے ہی سپٹمبر اور اکتوبر میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے اوپر واردات ہونے والی ہے اور نام لیں گے دینی انتہا پسند کا. پوری کانسپریسی بنی ہوئی مجھے قتل کرنے کی. میں پہلے کہہ بیٹھا تھا، مجھے پتا بھی تھا اس کے پیچھے کون ہے، اور میں نے ان کے جیسے ہی ہوا میں نے ان کے نام لیے. اپنی حکومت ہوتے ہوئے، پنجاب پولیس ہمارے نیچے ہوتے ہوئے میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا. اور مجھے پتا ہے میں کیوں نہیں کٹوا سکا، کیونکہ دوسری طرف طاقتور لوگ تھے. اور ہماری ملک کی تاریخ ہے کہ جب طاقتور کا کمزور سے مقابلہ ہوتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا. تو لیکن جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ ذرا سننے والی چیزیں ہیں. اور پھر کیسے اس جے آئی ٹی کو آپ آتے ساتھ ہی حکومت نے پہلی چیز کی ہے جے آئی ٹی بند کی ہے. یہ کس قانون کے تحت کی ہے؟ جے آئی ٹی تو پنجاب کی جے آئی ٹی تھی، فیڈرل گورنمنٹ تو جے آئی ٹی نہیں بنا سکتی. اور جے آئی ٹی کی فائنڈنگز، جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں ذرا یہ سن لیں، اس کی وجہ سے یہ بند کی گئی ہے. میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا تھا جب انہوں نے ایف آئی آر کٹائی پولیس نے، میری نہیں کاٹی، انہوں نے کہا تھا ایک شوٹر ہے. ذرا آپ یہ سنیں، اب تک جے آئی ٹی نے جو عدالت میں جو رکھ چکی ہے، جو عدالت میں چیزیں رکھ چکی ہیں وہ ذرا سنیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جو کہ ڈی پی او گجرات تھا غضنفر حسین، ان دونوں نے آڈیو یعنی ٹیپس کی، اس کی وہ جو شوٹر تھا اس لڑکے کی انہوں نے ٹیپس بنائی. اور جب اس کی ٹیپس بنائی تو جب جے آئی ٹی نے مانگا ان سے ان کا موبائل فون، اور جب جے آئی ٹی نے ان کو بلایا ان دونوں کو، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جے آئی ٹی میں نہیں آتے. کون تھا ان کے پیچھے جو اتنا طاقتور تھا اور جس کو خوف تھا کہ کہیں جے آئی ٹی میں سچ نہ نکلا ہے؟ ان کو روک دیا. پھر ذرا آگے چلیں. اس کے بعد جب جو سیکنڈ جو دوسری ویڈیو بن رہی تھی، وہ نوید جو شوٹر تھا اس کی سی ٹی ڈی میں جب اس کی جو ویڈیو بن رہی تھی، اب ذرا یہ سنیں. رپورٹ لکھتی ہے جے آئی ٹی کے 4 سے 5 جو نامعلوم لوگ وہاں موجود تھے. وہ کون تھے؟ پولیس سی ٹی ڈی کے اندر اس کی بنایا جا رہا ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو، اور وہ بھی اس کی کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ پولیس ویڈیوز بنا کے ریلیز کرتی رہے میڈیا کو؟ لیکن وہاں جو سب سے زیادہ چیز ہے 4 اور 5 وہ جے آئی ٹی کہتی ہے نامعلوم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون تھے؟ پھر جو گواہ دیکھتے ہیں وہ شوٹر کو 3، ایک فورینزک کے ذریعے، اور ایک پھر فورینزک کے ذریعے یعنی کہ جو خول ملے تھے ان کی گولیوں کے، وہ 3 جگہ سے ملے. اور کرائم سین رپورٹ جو تھی ان سب نے ثابت کیا کہ 3 شوٹر تھے. یعنی جو